السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرہٹ پاکستان۔ کم سیاستدان ہیں پاکستان میں جو کہ ایک طریقے سے اگر ہم کہیں کہ وہ سولو پلے کریں کافی دیر سے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، 15-16 دفعہ کابینہ میں آ چکے ہیں۔ نمبر تین، مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کا رہا ہے، یعنی کہ تعلق رہا ہے، ان کی کابینہ میں رہے ہیں اور پھر ملٹری رولرز کے ساتھ بھی رہے ہیں، اور پھر فائنلی عوام کے ساتھ، فائنلی بٹ موسٹ آف آل عوام کی بات کرتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے جنرل مشرف سے جب میں نے بات کی ایک دفعہ، میں نے کہا جی شیخ رشید صاحب کو کیوں آپ نے رکھا؟ انہوں نے کہا اصل تو وہی آدمی ہے، اسی کو پتہ ہے لوگوں کی دلوں کی بات کا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہی جن کو لوگوں کے دلوں کی بات کا پتہ ہے ان کو آج ہم نے دعوت دی ہے۔ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ شیخ صاحب جوائن کرنے کا۔ ناظرین، ہم شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ عمران خان صاحب کو کیا ایڈوائس وغیرہ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ بات اپنی کرتے رہے بڑی کھل کے ہمیشہ۔ تو اب جہاں اس وقت دو راہیں تو غلط ہے کہنا، میرا خیال ہے کہ ایسا ڈائریکشن لگ رہا ہے ملک کا ایک طرف نکل پڑا ہے، اب اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، ہینڈل کرنا ہے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ پھر سے آپ نے ہمیں جوائن کیا، پھر سے شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، کہ آپ تو ویسے بڑی مشکل سے ہاتھ آتے ہیں، آپ تو یہ آن 20 چینلز آئی تھنک ان اے منتھ۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے یہ کہ آپ نے عمران خان کو کیا ایڈوائس دی ہے، یعنی کہ جو لانگ مارچ کے حوالے سے، اور پورا مجھے ایڈوائس بتائیں آپ نے جو دیا۔ دیکھیں، یہ سارا کھیل میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ میرا حلقہ میرے ہاتھ سے مسائل ایسے ہیں، یہ میں نے خان کو بتایا۔ میں پہلے اس بات کا حامی تھا کہ ہمیں گورنمنٹ توڑ دینی چاہیے، جب چینی اور گندم کا، اور مجھے لوگوں نے کریانے کا وزیر کہتے تھے، کیونکہ میں تو منڈی کے بھاؤ بتاتا تھا۔ لال حویلی منڈی کے اندر ہے سبزی، ایک تو پنڈی بھی منڈی اور لال حویلی، بڑی منڈیوں کا آپ کا پتہ ہے۔ تو اب اس کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے۔ میرا مطلب جو بڑے لوگ تھے اسٹیبلشمنٹ کے، اور وہ اس میں یہ طے تھا شروع دنوں میں الیکشن کی ڈیٹ، اس وقت آصف زرداری رکاوٹ تھے۔ آصف زرداری نے شروع میں الیکشن ہونے میں رکاوٹ بنے، اور پھر فضل الرحمان کا بھی بڑا چلمن کے پیچھے ایک ہاتھ ہے جس نے سارا کھیل ہی خراب کر دیا۔ اس کی سیاست جو ہے وہ سکڑ گئی ہے۔ میں نے مفتی محمود کے ساتھ بھی دارالعلوم تعلیم القرآن میں، وہ بڑا آدمی تھا، یہ چھوٹا آدمی ہے، اور اس نے بھٹو کو شکست دی مفتی محمود نے، اور نظام مصطفیٰ، اور جب بھٹو کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو میں قریب تھا ایز اے ورکر۔ جب سارے مسئلے طے ہو گئے تو اندر سے ضیاء الحق نکل آئے، ایوری تھنگ واز سیٹل۔ میری چھٹی اس میں خوف رہتا ہے خدا نہ کرے اس کا اگر ایک خون ایک آدھا بھی بہہ گیا۔ 6 نومبر 1968 کو جب میں نے تحریک چلائی ایوب خان کے خلاف، امین شہید ہو گیا، حمید شہید ہو گیا۔ میں بھٹو کے پاس گیا، میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو کہا جی آپ چلے، ہماری 2 ڈیڈ باڈیاں ہیں، ہمارے کوئی لال حویلی کا، آپ اسٹوڈنٹ تھے؟ جی میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا یا ورکر تھا جو بھی۔ اس نے کہا فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک شیخو۔ میں وہ صاف تھا کہ میں نہیں جا رہا۔ میں اس مہینے کو جب یہ بکواس کرتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں چیمو گوئیاں کرتا ہوں یا پیشن گوئیاں کرتا ہوں، میں نہیں دیکھتا کہ نومبر تک یہ حالات ایسے رہیں گے۔ دیر آؤٹ کم ول بی بیڈ۔ اچھا، اس پہ آتے ہیں کیونکہ وہ اہم ہے۔ ابھی آپ نے اس سے پہلے فرمایا کہ جی بات ہاتھ سے نکل گئی، کس وقت ہاتھ میں تھی بات اور کیا بات تھی؟ میرا خیال ہے جب مہنگائی ہمارے دور میں تھی تو لوگ آ کے ہم سے گلے شکوے کرتے تھے۔ باوضو بیٹھا ہوں کہ ہر آدمی بجلی کا بل لے کے آ رہا ہے اور سفید پوش لے کے آ رہے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ جن کی لاکھ 70,000 سیلری کلاس آ رہی ہے، کوئی سیلری کلاس اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ وقت آپ کیا کر سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا نا شروع میں اوپننگ میں کہ میرے تو لگتا ہے ہاتھ سے بات نکل گئی، کس وقت ہاتھ میں تھی؟ اس وقت کیا تھی؟ ہاتھ میں تھی یہ 6 مہینوں میں فرسٹ ٹائم۔ میرا مطلب میری بات سنتے تھے لوگ۔ اب ہمارے گلیاں محلے تنگ اور تاریخ پرانے ہیں، 2 بندے اکٹھے نہیں گزر جاتے، وہاں دودھ اور دہی کی دکانیں لوٹی جا رہی ہیں۔ تو نومبر میں آپ کو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے تشدد کیا، یہ بے وقوف ہیں، یہ اجرتی قاتل ہیں جن کے ذمہ داریاں ہیں، اور خود میں نے اس کے فیصل آباد نام لینا مناسب نہیں ہے، اس نے جو پریس کانفرنس کی، سکا رشتہ دار ہے شہباز شریف کا، میں نے جنرل باجوہ کو اس کی ویڈیو بھیجی۔ میرا خیال ہے شیخ صاحب آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس وقت جہاں ملک کھڑا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ یہ حکومت اکیلی لے گی۔ فوج کی
ہائی کمانڈ کے ساتھ مل کے پھر فیصلہ مجھے توقع ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ نکل آئے گی، کیونکہ اگر یہ آئی ایس پی آر نے بھی بڑا واضح کہا ہے، اور باجوہ صاحب، میں تو دادا تھا گارڈن کالج میں، جب یہ گارڈن کالج میں آئے میں تو پیر استاد تھا، اوپر ہاسٹل میں ہوتا تھا، تو باجوہ صاحب نے جو امریکہ میں کہا ہے اور پھر کل پھر کہا ہے، اور اگر نیا چیف آ رہا ہے تو یقیناً وہ میرٹ پہ آئے گا، اور سیاست کا حل جو ہے، جو سب لوگ کہہ رہے ہیں وہ الیکشن ہے، سوائے اب نواز شریف خاندان کے ایک عنصر کے کیس تو ان کے ختم ہو گئے۔ ڈیل کا فرسٹ حصہ یہی تھا کہ اسحاق ڈار آئے۔ ڈیل پہ آتے ہیں، لیکن یہ آپ نے جو اہم بات کریں اس پہ آتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل نکل آئے گا، اگر فوج کا بھی انپوٹ ہے اس میں، اچھا اگر ایسی بات ہوتی تو عمران خان صاحب تو میرا خیال ہے آپ نے خود کہا بہت دفعہ کہ جھوٹ بولنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا اور سچ بولنا مشکل ہے، تو مطلب کہ ملاقات ہوئی ہے ان کی آرمی چیف کے ساتھ 200%، یہ تو اسٹیبلشڈ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ تو پھر شیخ صاحب اگر طے ہونا ہوتا ہے الیکشن کی ڈیٹ تو اب تک تو آ گئی ہوتی، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو پھر حملہ پھر کیا نا، ہیز گاٹ بڑے جارحانہ پھر سے ہو۔ دیکھیں اس نے دونوں آپشن ابھی تک چلا رہا ہے، اس نے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے۔ نہیں بالکل نہیں کیے، وہ تو کہتے ہیں کریں مذاکرات۔ 2 دفعہ ہوئی ہے ملاقات کسی سے یا 1 دفعہ ہوئی ہے، اس پر میں تبصرہ نہیں کر جی ہم نہیں پوچھ ایک رہے۔ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں میں اور ملاقات اگر ہونی ہے، اگر 2 پہلی ہوئی ہیں تو تیسری میرا خیال ہے آپ ایڈوائز کریں پبلکلی، پتہ نہیں۔ نہیں میں اطلاعات پہ مبنی بات، اچھا اطلاعات پہ مبنی، ٹھیک ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تیسری بھی ملاقات ہو جائے، کوئی حل نکل آئے، مہینہ آگے کیا اور پیچھے کیا، اور اگر نہیں نکلا تو عمران خان کی سیاست کے لیے تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا تو جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کو ہم نے پچھلے ہفتے انٹرویو کیا، انہوں نے کہا کہ جی اب تو سال سے کم رہ گیا ہے، 1 مہینہ ادھر ادھر کیا فرق پڑتا ہے، تو اب یہ بیٹھ کے بات کر لیں۔ تو پھر عمران خان صاحب کو اگر ایکچولی ہر آدمی کا اپنا کینڈیڈیٹ تھا، اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ اگر ان کی ایکسٹینشن ہوتی تو 28 اپریل کو پوری لاٹ ریٹائر ہو جانی تھی، اب تو وہ ہیں ہیں 5 میں سے جو مریم نے نام لیا ہے عاصم صاحب کا، عاصم منیر صاحب کا، ان کی ریٹائرمنٹ ہے 27 نومبر۔ میرے خیال پبلکلی نہیں لیا، لیکن ایک ازامپشن ہے۔ نہیں پبلکلی لیا، پریس کانفرنس، بالکل نام، میرا مطلب ہے سارے اینکروں نے نام لے کے اس کی پریس کانفرنس، وہ تو ہم سب کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اندر ہر طرف سے یہی بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے خبر بنایا، بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ خبر بنانا ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ لیٹ دی انسٹیٹیوشن ڈیسائیڈ۔ ہمیں اداروں کی سیاست میں، میں اختر عبد الرحمان کے وقت نااہل ہو گیا کونسلر، میں ماں سے لڑتا تھا روز کہ میری عمر نہیں ہو رہی، میں نے کونسلر بننا ہے، میں محلے میں بڑا ہاں جی کبھی خان ہوں، تو میری ماں کہتی تھی اب میں تیری عمر کیسے بڑھاؤں؟ جب میری عمر بڑھی تو پہلے دن ہی مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، میں نے سائیکل کا پیڈل مارا، اختر عبد الرحمان کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت آرمی چیف، ڈی جی آئی کا گھر آرمی چیف کے ساتھ ہوتا تھا۔ میں باہر گیا، کسی اردلی نے کہا جی غریب مسکین سا بندہ آیا، اور اس نے کہا وہ یہاں تک پہنچا کیسا؟ اسے کہا بلاؤ، اسے مجھے کہا کہ کیسے پہنچا؟ میں نے کہا جی گیٹ پہ منت شنت کی۔ اور آپ اختر عبد الرحمان صاحب کے گھر گئے جب کونسلر کو بحال کرنے کے لیے، میں نااہل ہو گیا۔ آئی ایس آئی چیف تھے، آئی ایس آئی چیف۔ واہ جی، آپ کا تو اس وقت سے پھر بڑا زوردار اس نے کہا کیسے آئے ہو؟ میں کہا سر میری زندگی کی ایک خواہش تھی کہ میں نے کونسلر بننا ہے، اور میری عمر ہو گئی ہے 2 مہینے، اب کونسلر میں بن سکتا ہوں۔ مجھے انہوں نے نااہل کر دیا، میرے باپ بھائی سارے دکاندار ہیں، آڑت پہ بیٹھتے ہیں، کسی کا سیاست سے تعلق نہیں، مجھے بڑا شوق ہے۔ اس کو ترس آ گیا، اس نے فون اٹھایا کو 408 میں لاؤ، 408 میں لایا تو انہوں نے کہا بھائی یہ لڑکا ہے، کہتا ہے کہ اس کے خاندان میں کوئی سیاسی نہیں ہے اور اکیلا بندہ ہے یہ، اور ہمیں تو پسند ہے ایسا بندہ جس کا نہ کوئی آگے نہ۔ تو میں ابھی پہنچا نہیں تھا گھر، تو ایک کرنل صاحب آگے، جی آپ نے کاغذ اپلائی کیے ہوئے؟ میں نے کہا سب کچھ اپلائی کیا ہوا ہے، دن ایک رہ گیا۔ انہوں نے مینج کیا، مجھے کرسی کا نشان مل گیا، اور میں الیکشن کے باہر کرسی لے کے کھڑا تھا اور میں جیت گیا، کونسلر بن گیا اگلے دن۔ وہ بھی جیت گئے، آپ بھی جیت گئے۔ اچھا شیخ صاحب، نہیں یہ تو بڑی دلچسپ آپ نے بات بتائی، لیکن یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب، دیکھیں بہت سی باتیں بیچ میں رہ گئی۔ ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں نا، اگر طے ہونی ہوتی بات، اگر طے ہونی ہوتی عمران خان صاحب کے اور آرمی چیف کے درمیان، تو
پھر بات طے ہو چکی ہوتی، اور جو 3-4 پیچھے عمران خان صاحب نے تقریریں کی ہیں اس میں انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں. دیکھیں اس کی یہ سوچ ہے، اگریسو رہنا چاہیے، افیکٹو نہیں، میں اس کی تنقید نہیں کر میں رہی. ابھی تک مایوس نہیں ہوں یہ 9 ربیع الاول تک، پھر وہ کال دے گا جی، کیا کرے گا. لیکن اب بات ہم یہ نہیں کہہ رہے، میرا خیال ہے اگر عمران خان، میں حامی ہوں کہ بات چیت کے ذریعے بے شک 1-آدھا مہینہ آگے جاتا ہو الیکشن ہو جائے، 1-آدھے مہینے سے میں فروری مارچ میں ہو جائے. میں ایز اے شیخ رشید پی ٹی آئی کے بیاف پہ نہیں میں کہتا، وہ تو کہتے ہیں کہ ہو جائے دسمبر میں ہو جائے. میں وہ تو بڑے دن سے کہہ رہے ہیں، لگتا تو نہیں ہے کہ ہونے والا ہے. میں تو نہیں، دیکھیں عمران خان صاحب کی جو جارحانہ سیاست ہے اس نے ان کو اتنی دنیا کی سپورٹ ان کو ملی ہے. میں اس کی ان کی بے وقوفیوں سے، ان کی نااہلیوں سے جو یہ قدم اٹھاتے ہیں، اللہ کی شان ہے، وہ مقدر کا سکندر بن جاتا ہے اور اس کے فیور میں چلے جاتی ہے. اور دیکھیں جی، مقدر کا سکندر اس ملک میں وہ جو آپ بحیثیت کاؤنسلر گئے تھے سائیکل پہ چڑھ کے جہاں گئے تھے، وہاں کی بات آج تک چلتی ہے اور کافی چلتی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. میں نسیم زورا اب میری رائے بدلی ہے کہ لوگوں میں شعور ہے، وہ صورتحال نہیں رہی. نہیں پیپلز پاور تو عمران نے دیکھیں دکھا مجھے دیے نا. 5 تھریٹس آئیں تو میں نے ان کو ٹیکسٹ کیا تو انہوں نے کہا وی آر آن اٹ. لیکن میرے محلے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات آگے نہ بڑھے. لوگ جو ہیں وہ جو ہمارا حکم چلتا تھا علاقوں میں، اس میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ تو یہ مانتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کی سپورٹ بڑی ہے، پبلک جان جاتے ہیں، لوگ نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی بھی کال دیں گے تو نکلے گی دنیا، اس میں تو ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ جی آپ نے فوج کے ساتھ ابھی یہ کہنا کہ چوکیدار اور یہ وہ، اس پہ بھی میں آپ سے آپ کی رائے لوں گی. لیکن کہنا کہ جی جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ گھٹیا ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ان کے نوکر ہیں، مطلب کہ ہر ایک سے لڑائی لے لینا. مجھے بتائیں کہ ہر ایک سے لڑائی لے لینا اور اپوزیشن کو کہنا جب حکومت میں تھے ان کو تو آپ سمندر میں پھینک دیں، یہ سب برے ہیں، اس طرح چلتی ہے جمہوریت؟ یہ مجھے بتائیں. دیکھیں اس کا سٹائل کیسے بن گیا نا، جب مریم صاحبہ اور نواز شریف فیض حمید کا اور باجوہ صاحب کا نام لے کر وہاں سے، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی غلط ہے. وہ بالکل، میں اور کہہ رہی ہوں آپ ہمیں ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں. فوج کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، میں اس بات کا حامی ہوں. لیکن لیڈر جو ہے عمران، مجھے اجازت دیں، میں اس بات کی حامی نہیں ہوں. میں تو کہوں گی، میں تو ابھی بھی بیٹھ کے فوج کی سخت تنقید کروں گی جب وہ سیاست میں گھستی ہے. نہ گھسے، بالکل نہ اس گھسے. کے علاوہ لیکن تنقید اس کرنا ملک چاہتے میں ہیں. ڈھانچہ ہی ایسا نہیں ہے. اس ملک میں مافیا کام کرتے ہیں، چینی کا، آٹے کا، آپٹما کا. تو فوج ان کو روک تو نہیں سکی نا، میرا کوئی نہیں مطلب روک ہے سک وہ رہا. ان کو روک سکتی ہے، اب عوام کو نہیں روک سکتی. ہاں، مافیا کو وہ روک سکتی ہے. مافیا ان کے نیچے لگا ہوا ہے. عام کامن آدمی جو ہے نا، یہ جس کی جیب میں 15 کروڑ لوگوں کی جیب میں موبائل فون آ گیا نا، وہ ان کو نہیں روک سکتے. یہ بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ بار بار کہہ رہے ہیں 9 تاریخ، ابھی آپ نے 10 کی بات کی، پھر آپ نے 9-10 جی آپ نے لندن کی میٹنگ کی بھی بات کی. ذرا تھوڑا سا الیبوریٹ کریں. وہ میرا خیال ہے ڈسٹنس پیدا ہونا شروع ہو گیا. کون ہے اس میں لندن؟ جو بھی ہیں، نہیں نہیں شیخ صاحب تھوڑا تو نہیں، آپ اتنا تو میں بولا ابھی نہیں. تو آپ نے بات، زورا صاحبہ کہ میں، میرا مطلب ہے میں نے ابھی ایک الیکشن لڑنا ہے. اچھا وہ آپ کہہ رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے. میں تو وہی جو بچہ سائیکل پہ چڑھ کے جا رہے ہیں، اس بچے کو ابھی تک یہ احساس ہے کہ وہ، جماعت میں پڑھتا تھا، مجھے استاد نے کہا اپنے سے بڑا کام نہ کرنا بچیا، بچ کے. سو میں نے زندگی میں بڑا کام نہیں کیا. پہلی دفعہ میری ناراضگیاں ہوئی ہیں زندگی میں یہ 6 مہینے، ورنہ میں تو بڑا خوشحال تھا، وہ میرے ساتھ میں ان کے ساتھ. تو اب ہمارے فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں ہم دور ہوئے ہیں، اور میں عمران خان کے ساتھ جو وہ فیصلہ کرے گا. تو یہ نہیں، یہ تو بات ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اپنی سیاست کریں جس نوعیت کی کرنی ہے. لیکن یہ جو بڑا سوال ہے نا کہ عمران خان صاحب کی جو میٹنگ ہوئی، جس کے بارے میں اب بہت سی باتیں سامنے آ گئی، لیکن ایک موٹی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ فوج ان کو پش کرے کہ یہ الیکشنز جلدی کروائیں. اچھا شیخ صاحب، عمران خان صاحب کبھی گھر نہ جاتے اگر فوج، اب میں کیا لفظ استعمال کروں، وہ اپنے لیے نیوٹرل استعمال کرتے ہیں لفظ، اگر فوج کا نے یہ امپریشن نہ دیا ہوتا آپ کی اتحادیوں کو کہ اٹس اوکے ٹو لیو عمران. یہ تو بات حقیقت میں کہہ رہی ہوں نا، یہ تو اس میں کوئی، میں اس سے ڈیفرنٹ شکل میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں چاہتے تھے پہلے اسمبلیاں توڑ دوں میں.
عمران خان کو فل یقین تھا کہ میرے خلاف عدم اعتماد نہیں ہوگا انہیں پتا تھا کہ یہیں سے کیس خراب ہوگا. ان کا خیال تھا پنڈی ان کو اس کا خیال تھا کہ اس کو شورٹی دی گئی ہے کہ اس کے خلاف عدم اعتماد نہیں ہوگا. میں نے گھر خالی کیا, مجھے اس نے کہا تو نے گھر کیوں خالی کیا؟ میں نے کہا جی ایم کیو ایم سے لاکھ لڑائی سی, میرا اندر سے دوستی ہے. انہوں نے مجھے کہا شیخ رشید کھیل ختم, پیسہ. آپ نے بتا دیا تھا؟ میں نے تو مجھے سیڑھیوں میں ایک سب سے بڑے ادارے کے افسر نے کہا کہ یار یہ تو نے کیا کیا؟ میں کہا جی میں نے تو وقت سے پہلے اپنے دوستوں کو کہہ دیا تھا کہ معذرت چاہتا ہوں, میں خان کے ساتھ ہوں گا, کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ جیسے میں چہرے پڑھ رہا تھا, جب میٹنگوں میں میں چہرے پڑھ رہا تھا, مجھے اللہ نے چہرے پڑھنے کا علم دیا. جب بندہ ہاتھ میں لاتا ہے کہتا ہے میں آپ کو ووٹ دوں گا, میں آپ کو کہتا ہوں تیرے ہاتھ میں کرنٹ نہیں ہے, تو نہیں دے گا, گولی دے رہا ہے. اچھا. سو میں نے بہت پہلے ان سے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں, میں اکیلا انسان ہوں لیکن میں خان کے ساتھ. اگر آپ کی لڑائی, اس وقت لڑائی نہیں ہوئی لیکن مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ لڑائی ہونے جا رہی. یہ اسی طرح جس طرح نواز شریف ہیلی کاپٹر میں تقریریں لکھوا رہا تھا, اور جب جنرل بٹ کو بلے لگے اور مجھ سے تحقیقات کی کہ آپ نے بات کی, میں کہا بھئی میں لیڈر ہوں باؤ محلے کا, میرا محلہ ہے بابڑا بازار, تیلی محلہ, لاٹو محلہ, وہاں ایک بندہ کام آیا وہ مجھ سے بار بار ملنا چاہتا تھا. میں نے کہا یار دفعہ کرو. اس نے کہا جی اس نے بڑی ضروری بات کرنی ہے. میں کہا بلاؤ انہوں. انہیں کہا جنرل بٹ دے بلے بنا رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں انہوں نے کینٹین سے لے کے ڈالا. نہیں باؤ محلے سے بنوائے جی, باؤ محلے سے بنوائے. اور میں سگار پی رہا تھا سینڈل والی جوتی کے ساتھ ادھر پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر سیڑھیوں میں. آپ کی گفتگو اتنی دلچسپ ہے, وہ میری پروڈیوسر صاحبہ پروگرام ہی ہمارا آف ایئر کر دیں گی. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ شیخ رشید صاحب ہیں. دلچسپ تجزیہ اور قصے بھی ہمیں سنا رہے ہیں تاریخی. شیخ صاحب آپ یہ بتائیے کہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ابھی بھی امید ہے کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گی, ورنہ بہت خرابی جھاڑو بھی پھر سکتا ہے. اس ملک کو بچانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. یہ سیاستدان اقتدار کی لڑائی لڑ رہے ہیں, غریب مارا جا رہا ہے, اکانومی تباہ ہو رہی ہے. مودی نے ابھی دیکھیں یہ جی باتیں کرنے اکانومی والی تو سر پہلے بھی تباہ ہوئی تھی. تھوڑا سا اس پہ آ جائیں, اکانومی پہلے بھی تباہ ہوئی تھی اب بھی ہو رہی ہے, کہ آپ مجھے ذرا سیناریو بتائیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ طے ہو جائے. یہ تو اگر میں آپ کو عرض کروں تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تو نہ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے الیکشنز جلدی ہوں, اور نہ یہ حکومت میں نہیں چاہ رہی مانتا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے الیکشن ہو, اس پہ پھڈا ہو جائے گا. دیکھیں نا ہمیں بلا لیا نیب نے کہ ہم کیبنٹ کے ممبر ہیں, اور لکیلی اس دن پتہ نہیں نیب بھی تھا یا نہیں تھا. ہاں ملک ریاض والے کے کہ وہ ون ہائیڈ پارک انہوں نے بیچی نواز شریف نے 47.5 ملین پاؤنڈز کی, اور این سی اے جو انکوائری شروع ہوئی, پھر سپریم کورٹ انوالو ہوئی. اب آپ دیکھیں نا کہ بیچا تو ون ہائیڈ پارک نواز شریف نے اس کو, اور سپریم کورٹ کو آنا پڑا. اب جو حالات جا رہے ہیں, پارٹیاں دو ہیں. شہباز شریف ہر صورت میں دیکھیں نا مفتہ کس کا آدمی تھا, لیکن یہ اکیلے تو شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی ووٹ نہیں ہے, وہ تو بھائی کے علاوہ ہو ہی آدمی ہے. شہباز شریف بے بس آدمی ہے, اس کی کوئی سے نہیں ہے زندگی میں. لیکن نواز شریف کو بحرانوں سے ہمیشہ شہباز شریف نے نکالا ہے. سعودی عرب سے بھی یہاں سے جب نواز شریف کو لے کے گیا, یہ ساری پلاننگ اس کی تھی. اور جو اس نے معافی دلائی ہے اسحاق ڈار کو, اور جو مریم صاحبہ گئی ہے, میں جو آگے ہونے جا رہا ہے جس میں یہ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہمیں جیلوں کے یہ بزدل لوگ ہیں. دیکھیں ہم نے جب سیاست کی, باچا خان, بزنجوب, جیلوں کو. شیخ صاحب اسٹیبلشمنٹ کی اپنی بھی ایک سوچ ہے نا, اگر آپ مجھے اجازت. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ میں ایک بڑی سوچ یہ ہے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے. تو پھر انہوں نے سنا یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو میٹنگ جو ہوئی ہے اس میں تو انہوں نے کہا جی ہم نیوٹرل ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ٹوٹ سکتی ہے, پارٹنرشپ ٹوٹ سکتی ہے 10 دنوں میں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے بار بار کہا انٹرویوز میں کہ لانگ مارچ کو اب دیر نہیں کرنی چاہیے, کر دیں. مجھے ذرا سیناریو بتائیں, لانگ مارچ ہوگا, کیا ہوگا, آپ کیا دیکھ رہے ہیں جس پہ آپ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ کریں. کیا کرے گا وہ, اگر وہ دیکھیں نا. نہیں میں پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ کیا ہوگا ذرا اگر لانگ مارچ ہو گئی. پھر دیکھیں اچھا نہیں لگتا, کیونکہ اس نے 4 بندوں کے ساتھ ڈسکس کیا, یا صرف 5واں بندہ میں تھا 4 پارٹی ہیڈ کے ساتھ. میں ایسی بات کروں گا تو پی ٹی آئی میں ویسے ہی جلدی خفا ہو جاتے ہیں لوگ. سو میں عمران خان کی حد تک اس کی اسٹریٹجی کے ساتھ ہوں,
آخری کوشش کریں گے کہ الیکشن کی ڈیٹ کا فیصلہ ہو جائے، لانگ مارچ کے تھرو کے پریشر ڈال کے. پہلے یا لانگ مارچ کے تھرو. ٹھیک. اور پرامن ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈرون استعمال کریں گے، 25 لاکھ اسلام آباد کے لوگوں کو ہم محصور قلعہ بند کریں گے، یہ تو مارگلہ کی پہاڑیوں سے اتریں گے، حویلیاں ایبٹ آباد پہاڑوں سے اتریں گے. ڈرون سے تو نہیں ہوتا، یہ تو طاقت سے تو نہیں ہونے لگا. آج کل انہوں نے ڈرونز منگائے ہیں آنسو گیس کے، دکھائے جا رہے ہیں ٹی وی پہ. میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو میں نے ٹی وی پہ دیکھی. اور وہ کہہ رہے ہیں جہاں 6,000 مارنے تھے. بھائی ہم پاکستانی ہیں، ہم قومی ہیں، ہمیں مار کے آپ کہاں. آج میں نسیم زورا کہتا ہوں کہ اگر 1-2 بندے مر گئے اس لانگ مارچ میں، یہ سارا سیاسی سٹرکچر ڈھانچہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور یہ بچ کے نہیں نکل سکیں گے. اور پھر کیا ہوگا اللہ ہی جانے کون بشر ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ سیٹلمنٹ ہو جائے، آپ کو کوئی اس کے آثار نظر آتے ہیں؟ میں ملا نہیں، کیونکہ خان صاحب نے مجھے کہا کہ کوئی رابطے نہیں رکھنے. انہوں نے بھی نہیں رکھے، انہوں نے خود کہا ہم بھی نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں غرور عشق ہمیں، وہ آ نہیں سکتے، ہم جا نہیں سکتے. تو پھر چوک میں ملاقات ہونی ہے. سو مجھے جو دیکھیں نا، اب یہ فوج ایک عظیم فوج ہے، اور یہ فوج نہیں کوئی رائل جارڈونین فوج. میرے محلے سے بھی 10-15 بچے صبح موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں، کوئی سیکنڈ لیفٹیننٹ، کوئی کیپٹن، کوئی جاتے آتے ہیں سارے. سو ہمارے محلے کی سیاست تو نہیں ختم ہو سکتی نا. محلے کی سیاست آپ کو پتا، باوجدار سے ہمیں پتا یہ فلانے کا بیٹا ہے، یہ فلانے کی پوتا ہے، فلانے کی پوتی ہے. اور ہمارے محلوں میں لیفٹیننٹ جنرل احمد جیسے سینڈو، ہمارا چیئرمین جو تھا وہ لیفٹیننٹ جنرل احمد کا، میری گلی کا جو چیئرمین تھا وہ اشرف سینڈو تھا. اس کے بعد میں کونسلر بنا. تو ہمارے معاملات ہوتے ہیں. میری اکثریتی رائے لوگوں کی یہ ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی کہ الیکشن ہو جانے چاہیے. اس کو کیسے عمل پر آئی ہوتی ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن اگر میں آپ سے ملتا ہوں تو میرے تعلقات میں بھی گنجائش ہے نا، تمام نفرتوں کے باوجود. اگر میرا آپ سے اتنی لڑائی ہے تو میں تو آپ سے بات بھی نہ کروں. اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بات چیت میں کوئی نہ کوئی گنجائش تو ہے. دیکھیں نا، ڈیپینڈ یہی کرتا ہے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں مارچ اپریل ادھر سے اگست میں، تو ان کو پھر دیکھیں نا رکھنا پڑے گا سیٹ اپ، وہ یعنی کیئر ٹیکر سیٹ اپ. اگر اکتوبر کے الیکشن تو اگست میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ، سب کچھ 2-1 مہینے ہر ایک چیز دیکھیں. جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ کہتے سارے یہی ہیں، یہ حکومت حضور ٹھس کر جائے. اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم نے F-16 کے لیے باوجود سخت بازاری میں ہم نے F-16 کے لیے سامان ہو. آپ یقین کریں کہ میرے محلے میں یہ نہ کہیں کہ دکان پہ سپیئر پارٹس نہیں. اس نے کہا جی یہ CNN میں دیکھ رہا ہوں فون پہ، دیکھیں CNN کیا کہہ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا CNN یہ ٹھیک کہا، ستمبر میں آئی سٹوری کہ جی یہ جو پاکستان کی کوئی اگریمنٹ ہونے لگی ہے کہ ایئر سپیس. ہاں بالکل، میں نے خود دیکھا 2 دن. اگر آپ نے دیکھا ہے تو میرے یہاں نہاری والے کے بیٹے نے دیکھا. اس نے کیا پڑھے جی. دیکھو نا اب یہ علم اتنا عام ہو گیا کہ اگر میں بے وقوفی کی بات کر دوں تو میرا محلہ کہتا ہے جی کی شوق ہے. لیکن جی ایسی ڈیسیجن میں تو ظاہر ہے عامی کا بھی. لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم نے بہت بڑی تلوار چلا دی ہے. نہیں کوئی تلوار اتنی بڑی نہیں ہے. لیکن بہرحال اب مجھے وہ بھی ایک اور دلچسپ بات ہے کہ جی امریکہ کی سازش تھی. شیخ صاحب آپ نے تو 16 کابینہ میں رہے ہیں، امریکہ کیسے گرا سکتا ہے؟ وہ جو عمران خان کہتے ہیں نا کہ جی لوکل فیسیلیٹیٹر، سر آپ کو بھی پتا ہے کہ گزارش یہ کہانی ادھر ہی کی ہے. جس معاشرے میں ممبر 20 کروڑ روپے کا بکے اور بکا ہوا ممبر لیڈر آف اپوزیشن بنے نسیم زورا، لعنت ہے ایسے سسٹم پہ. 101 مرتبہ لعنت ہے ایسے سسٹم. تو دیکھیں نا مجھے آپ دیکھیں پیسے کم ہو گئے. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، 5-5 ہزار روپے کے اتنے نوٹ چھپے، اتنے نوٹ کٹھے کیے گئے ڈالوں میں. 2-3 ممبروں نے کہا ہمیں ڈالر چاہیے. شیخ صاحب یہ فیصل آباد کے ممبروں نے کہا ہمیں ڈالر چاہیے. یہ تو دلچسپ کہانی لگتی ہے. اب مجھے کیا پتا، ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. اگر آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا ہوا سندھ ہاؤس میں؟ نہیں میں تو خود گئی تھی. میں تو خود گئی تھی. یہ 14 سال کی دوشیزائیں تھی، تو یہ 20 سال کی دوشیزائیں تھی. یہ سارے شیخ صاحب یہ تو نہیں، میں آپ سن بھی نہیں رہے. لوگ بکے اور بکنے اور بکنے والے. شیخ صاحب میں کیا کہہ رہی ہوں، آپ نے تو سنا ہی نہیں. آپ کہہ رہے غلط. میں تو کہہ رہی ہوں اس 30 سال کے ملک 40 یہی کہانی ہے.
رونا تو یہی ہے نا, رونا تو یہی ہے. اچھا چلیں یہ اس پہ آپ ناراض ہو, ریٹ ہم تو ناراض ہیں کہ ریٹ کیوں. آپ ایوب خان کے وقت سیاست کرتا تھا نا, بی ڈی ممبر ووٹ چھوڑ ہمیں لگا ووٹ فاطمہ جناح کو ڈالنا, میں اس کا اسٹیج سے تو بکتے کسے پستول کے لسنس پہ, بس کے روٹ پرمٹ پہ. دیکھیں نا ڈالے جو ہیں جس میں مال گیا ہے, یہ بھی ویڈیو آ جائیں گی جن ڈالوں پہ نوٹ گئے. اگر یہاں کی ویڈیو آ سکتی ہے پی ایم ہاؤس کی تو وہ بھی آ سکتی ہے. بنانے والے تو ساری بناتے ہیں, یہ تو بات ٹھیک ہے نا جو بنائے. بات یہ ہے کہ دیکھیں جو اتحادی اگر نہ ہٹتے آپ کی حکومت سے تو آپ کی حکومت وہیں کی وہیں تھی. بچپن میں فلم دیکھتا تھا, اب نہیں دیکھی سالہ سال. منور ظریف ایک فلم میں کہتا ہے کہ استاد جی مینوں کو آکھو نا, مینوں آنکھیں لگن دا شوق ہے. سارے سیاستدان ایسے سارے تو نہیں ہیں جی, مطلب جو آنکھیں لگاتے ہیں ان کو بھی اللہ دیکھیں اس ملک میں سیاست اور کاروبار اور بزنس اور کیا کہوں سب کچھ ایک ہے, گڈمڈ ہوا ہوا ہے سر سب کچھ. این آر او تو آپ نے تو نہیں دیا نا, این آر او 2 آپ نے تو نہیں دیا, این آر او 1 بھی تھا. اور اب آپ نہیں مانیں گے کیونکہ دیکھیں مجبوری جو نواز شریف کو پہلے این آر او دیا نا, میں نے مشرف سے ایک دن پوچھا, اس نے کہا شیخ صاحب کنگ عبداللہ کا بڑا پریشر آ گیا تھا. جی ہمیں معلوم ہے جی جی آپ بھی ان سے بڑی آپ جی کی میری ان سے بات چیت ہوتی تھی بالکل. تو ہمارے پاس یہ سارے لوگ چاپلوسیاں کرتے ہیں, پڑوسی ملکوں کی جوتوں میں بیٹھتے ہیں. اب دیکھیں نا ہمارے پہ کیس بنایا, جب میں کہوں گا کہ نواز شریف نے 47.5 ملین پاؤنڈ کا ون ہائیڈ پارک بیچا ہے, کوئی ہے جو میری بات, کیونکہ یہ کہے گا یار یہ تو ٹی وی پروگرام ہی کرتا ہے, جس پہ این سی اے بنا اور جس پہ سپریم کورٹ انیکشن ہوئی. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے ان کو اتنا شعور نہیں دیا کہ یہ سارے سیاستدان میرے سمیت 70 سال کے ہیں, یہ دولت ان کے کام نہیں آنی بے شک, اور ان کی اولادوں کی لڑائی اور جھگڑے کا باعث بننی ہے, آج نہیں تو کل. ٹھیک ہے, اور آخر میں جانا ہے تو کوئی دولت لے کے ساتھ نہیں جانا. شیخ صاحب دیکھیں نا, یہ تو جو پرویز الہی صاحب ہیں, اب آپ کے سی ایم ہیں پارٹی کے وہاں پنجاب میں, انہوں نے تو وہ میرا خیال ہے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے کہ مہر بخاری کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جی ڈائپر ان کے بدلتے ہیں فوجی اور یہ کرتے ہیں, یہ کہا یا نہیں کہا؟ تو مجھے یہ نہیں پتا, مجھے چوئی شجاعت کا پرسوں فون آیا تھا, وہ مجھے پتا آپ نے بتایا تھا کہ سر میں ان کی بات یہ کر رہی ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی فوج نے مدد کی, اور عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں آپ کہ میں نے ان کی بہت زیادہ آنے جانا اپنی میٹنگ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ ان پر انحصار کیا. جی بالکل, اور پھر بھی فوج بھی کہتی ہے جی, وہ جنرل باجوہ کی جو سب باتیں جو بھی حکومت کے مسائل سینسٹیو پیدا ہوتے ہیں اس میں فوج مدد کرتی ہے. سر جب بل پاس نہیں ہوئے تو فوج فون کر کے کہتی جا کے پاس کرو. تو یہ فوج چاہتی تھی کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی الیکشن ہو جائے, نہیں مانا آصف زرداری, نہیں مانا فضل الرحمان. دونوں ملے تھے, آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب یہاں مین مرگلہ پہ سیف ہاؤس میں ملے تھے, انہوں نے کہا تھا جی کر دیں الیکشن کا نہیں, لیکن پھر کرنے بھی لگے تھے جب پھر عمران خان صاحب نے وہ اپنی کر دی اناؤنس. لانگ مارچ, یہ لمبی باتیں تو گزر گئی باتیں. بات یہ کہ اب مثلاً ایک معاملے پہ تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی اور یہ پارٹی ایک ہی جگہ, وہ ہیں 62(1)F. اس میں سن رہی تھی ان کو چودھری فواد کو بھی, فواد بھی یہ کہہ رہے تھے, اور ڈار صاحب عوام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. ایک ایسا دن آئے گا لوگ ٹی وی سکرین دیکھنا چھوڑ دیں گے, عوام کے مسئلے نہیں آ رہے اس میں. پولیٹیشن کی ایک ہوپ جو ہے وہ عمران خان سے اس وقت, جو اس کا تمتمہ یا شمشمہ یا دبدبہ یا جرت یا اس کی لگی ہوئی ہے, اس کا خیال ہے کہ قوم یہ نجات دلائے گی. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ مسئلے عمران خان بھی آ گیا تو شاید بڑی مشکل کا باعث بنیں گے, کیونکہ اکانومی آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا چیئرمین لے آئیں, یورپی یونین کا لے آئیں, اکانومی تو گئی ہے بیٹھ. اکانومی تو دیکھیں نا, جو آدمی روز آٹا لینے جاتا ہے صبح, دیکھیں نا سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں جو مہینے کا راشن ڈالتے ہیں. ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں بیچارے سبزی منڈی میں جا کے روز سبزی لیتے ہیں. آخر یہ مجھے بتائیں, پارلیمان میں آپ کو ہر کوٹ کہہ رہے کہ پارلیمان مجھے بھی چیف جتر من اللہ صاحب نے بڑی دفعہ بڑے ہی سخت لہجے میں کہا. میں نے کہا جی میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ کیا ایڈوائز دیں عمران خان کو اس وقت؟ وہ مجھ سے پوچھے تو دوں نا, میں بلا وجہ. دیکھیں اللہ کو پتا تھا کہ مسجد کمپیوٹر ہوگا, گھڑی ہوگی, لوگ ٹائم دیکھیں گے, سورج چاند نظام ہوگا, پھر بھی وہ کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح.
تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ میرے کان میں آواز نہیں پڑی تھی. اچھا اب میں ٹی وی پہ اپنے کپڑے نہیں دھوں گا. نہیں میں تو نہیں کہہ رہی جی میں تو کہہ رہی ہوں آپ اپنی مجھے رائے بتائیں, آپ میں کی کیا آپ رائے ٹی ہے؟ وی پہ یہ رائے نہیں دوں گا. رائے نہیں عمران دیں گے خان نہیں, ٹی وی پہ رائے نہیں دوں گا. اچھا ناظرین, یہ جو 16 دفعہ منسٹر بنے ہوں ان کو پارلیمان کی تو اہمیت کا پتہ ہے, دل میں چاہتے ہوں کہ شیخ صاحب کے پارلیمان ہی سے جا کے لڑائی لڑنی ہو. ابھی بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں شیخ رشید صاحب سے. اب جیسے آپ سن چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 72 گھنٹے اہم ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 3-4 روز میں بات کس طرف جائے گی. پاکستان میں اس طرح کے سیریس حالات بہت ہی کم ہیں کہ پہلے پیدا ہوئے ہوں. تو آپ عمران خان صاحب کا اگلا قدم ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوری طور پہ عمران خان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے. جتنی دیر کرے گا وہ اپنی تحریک کو کمزور کرے گا, اور تاخیر لوگوں کو اب پسند نہیں ہے. یا الیکشن ڈیٹ آ جائے, اور اگر لوگوں نے ڈرون ہی کھانے ہیں تو پھر ڈرون کا رسپانس بھی ہوگا. لیکن جس کے پاس جو چیز ہے وہی استعمال کرتا ہے نا. مجھے اگر اللہ نے ٹی وی پروگرام دیے تو میں نے ٹی وی پروگرام ہی استعمال کرنے ہیں. اور ایک بندہ اتنا تنگ ہے, اتنے تنگ ہیں حالات, کہ میں ایز اے شیخ رشید کہہ رہا ہوں, اور یہ میں نے عمران خان کو کور کمیٹی میں کہا ہے کہ عمران خان میرے ہاتھ سے ہلکا نکل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں تم روز ٹی وی پہ جا کے ایسے ہی اپنا چہرہ دکھا کے میک اپ کر کے بیٹھ جاتے ہو. حالانکہ میں میک اپ نہیں کرتا, اور ہمارے ہاں تو بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ نے 2-3 مرتبہ کہا ہے کہ سائفر سے کہیں زیادہ اہم ہے مہنگائی. اچھا تو اگر مہنگائی اہم ہے تو پارلیمان میں جا کے اس پر جھگڑا نہیں ہو سکتا جی؟ دیکھیں یہ بڑا مجھے گھیر رہی ہیں آپ. سائفر جو ہے انٹرنیشنل پولیٹکس کا حصہ ضرور ہے, کیونکہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے. یہ جو بلاک بن رہا ہے چین, ایران, روس, یہ سارے, اس میں سے ہمیں جو ہے یہ نکالنا چاہتے ہیں ہم سامراجی لوگ, کیونکہ خطے کا سارا, اور ادھر سے طالبان عقل مند نکلے ہیں. انہوں نے روس کے ساتھ گندم بھی ڈیل کر لی, پٹرول بھی ڈیل کر لیا, اور وہ چین کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک کر لیں گے. ہمارے تعلقات جو ہیں سب ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم بازاری لوگ ہیں, ہم بکنے والے لوگ ہیں. یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, کچھ ایسی بات ہے ہم گڑبڑ کر لیتے ہیں, ہمیں آتا نہیں کرنا. آتا سب کچھ ہے, لیکن ہم انٹرسٹ اورینٹڈ لوگ ہیں, ہم اہل نہیں ہیں ان چیزوں کے جہاں پہ ہم آ جاتے ہیں. وی آر ناٹ وٹ وی آر. پھر میں دہراتا ہوں, وی آر ناٹ وٹ وی آر. ہمارا اندر کا چور جو ہے, ہم باہر مسیحا کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, بٹ وی آر تھیف, وی آر کرپٹ, وی آر ڈسآنسٹ, وی آر تھیف, اینڈ وی آر ناٹ وٹ وی آر. ہاں, اباؤٹ ٹائم ٹو بیکم آنیسٹ. شیخ صاحب بہت بڑا ہمیں قیمت ادا کرنی پڑی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی ان میں سے جن کا خیال ہے کہ یہ جو سائفر ٹیلی گرام آئی تھی وہ تو آئی تھی اور اس میں سب کچھ, آپ کا خیال ہے کہ اس کے بعد امریکہ نے بیٹھ کے ایکچولی یہاں کوئی کنسپریسی کی, یا وہی بات ہے کہ جیسے ایاز امین نے کہا کہ بھئی ایک لوکل فیسیلیٹیٹرز تھے انہوں نے پش کیا؟ دیکھیں میں ایک کمپنی چلاتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ سارا کچھ سامراج ہی میرا ہے. پڑھاتا میرے بچوں کو ہے, لے جاتا مجھے نرسریوں میں ہے. تو ان کے لیے تو ایک اشارہ جو ہے, میرا مطلب ہے کب انہوں نے اشارے نہیں کیے یا انویسٹمنٹ نہیں کی. اور اب پاکستانی خود اتنا امیر ہے بعض جگہ باہر بیٹھا ہوا, کہ اگر ایک گھر میں نے کہا ون ہائیڈ پارک نواز شریف 47-48 ملین پاؤنڈ میں بیچتا ہے کتنے سالوں پہلے, 92 میں, 97 میں, 99 میں, تو اگر یہ کہہ دینا کہ ممبروں کی بولی لگاؤ, تو ان سیاستدانوں کی جیبوں میں جو ہے, ہاتھ کی جیب کی کیا کہوں اب میں, کہ ہاتھ کی, ان کے پاس لاتعداد ایسے انویسٹر ہیں جو سامراج کو خوش کرنے کے لیے 10-20-40 ممبر خرید سکتے. مجھے ایک دن ولی خان نے کہا, ایک مجھے فکرہ سن لیں, ولی خان سے میری بہت زیادہ, یہ نہیں اسفندیار اور ریمل ہے, کچرا کوڑا کراپس. اس نے مجھے کہا شیخ رشید, میں تیری تقریر سنتا ہوں نا, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تو عام گلی محلے سے اٹھ کے ایسی بات کرتا ہے, یہاں تو ہر چیز بکتی ہے, تو نے وہ گانا نہیں سنا؟ میں نے کہا جی آپ گانا سنتے ہیں؟ کہتا میں ایک گانا سنتا ہوں کہ بولو جی تم کیا کیا خریدو گے. یہ کہتا ہے یہ ساری پارلیمنٹ بکنے والی.
دیکھیں بکنے والی ہے تو آپ ساری کا نہیں مجھے کہا نا، یعنی they are few. جی یہ دیکھیں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اتحادیوں کے ووٹ نے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا، اگر اتحادی نہ چھوڑتے اتحادیوں میں کو. نے آپ کو منور ظریف کی بات بتائی ہے، بار بار آپ ریپیٹ اچھا میرا مطلب جو بائیڈن نے نہیں اتحادیوں کو کہا. جو منور ظریف کا جو جملہ ہے کہ مینو کچھ آنکھوں منو آنکھیں لگن دا شوق، تو پھر انہوں نے تعلق جو بائیڈن کو نہیں کہا انہوں نے یہی کہا. بہت معمولی سر بالکل میں اگری کر رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں انہوں نے ہمسائے بائیڈن کے لیول کی نہیں ہمسائے میں انہوں نے کہا تھا، ہمسائے شہر میں کہا تھا. اچھا تو اب آخری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے ان کے جو اپوزیشن کے ساتھ تعلق تھے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایک بڑی ایکسٹریم پہ لے گئے ہوئے تھے؟ کیونکہ سیاست میں تو آپ یہ نہیں کہتے کمپرومائز کریں. دیکھیں آج عمران خان کی مقبولیت کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ 3.5 سال وہ کہتا رہی یہ چور ہے، ان سے میں بات نہیں کروں گا. لوگوں کو یہ ادا پسند. مقبولیت تو بہت ہے، یہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور کل شہباز شریف جیسے آدمی نے کہا کہ مقبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ تم تیس نیس کر دو. یعنی لوگ یہ چاہتے ہیں، جب لوگوں کو شہباز کی یہ بات پسند تھی کہ میں اس کو رسا ڈال کے زرداری کو گھسیٹوں گا لکشمی چوک میں، تو واہ 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 واہ. ایک دن ایئر مارشل اسد خان نے کہا اگر میں جہاز یوں کر دوں تو یہ آؤٹ ہو جائے گا. حالانکہ جہاز یوں ہو بھی جائے تو کیا ہوتا ہے. لوگوں کے جذبات وہی ہیں جو شہباز نے آصف زرداری کو رسا ڈال کے، اب رسا چھوٹا پڑ گیا، گلا موٹا ہو گیا، نیب کے کیسز ختم ہو گئے. تو آگے کیسے جانے نا؟ اگر آپ اصل بات ہے مقبولیت ہے بھی تو آگے کیسے جانا ہے؟ اس مقبولیت کو لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کے لیے ڈھالنا بہت اشد ضروری ہے، اور میرا اللہ سے امید ہے کہ عمران خان کو ایک چانس ملے گا. چلیں جی، بہت بہت شکریہ پروگرام میں آ جانے کا. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. شیخ صاحب سے آپ نے سنی گفتگو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.